أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى القونين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم أصدق الصادقين قالوا الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صلوات پر محمد بول محمد پر اللهم صل على محمد رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے پاک و پاکیزہ کتاب میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. بس المختصر سا وقت لینا ہے کیونکہ آج 8 تاریخ محرم کی یہ 8ویں مجلس ہے. مولا کو پرسہ پیش کرنا ہے. پروردگار عالم حقیقی ربانی ہماری پرورش کرنے والا ہم کو ماں کی پتھروں میں رزق دینے والا معبود ارشاد فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سورہ بقرہ کی شروعاتی آیت ہے جو پہلے پارے میں دوسرے صفحے پہ لکھی ہوئی ہے. پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ پروردگار کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ چند جملے بس پیش کرنا ہے فضائل اہل بیت کی، پھر اس کے بعد رفت مذاہب ہونا ہے. یعنی خدا وحدہ اللہ شریک یہ کن کی باتوں کا بات کر رہا ہے؟ ہم کو خدا نے کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، عقل دیا ہے سمجھنے کے لیے. یہ تینوں چیزوں کو خدا وحدہ اللہ شریک نے دیا ہے اپنے انسان کو تاکہ انسان اس سے فیصلہ کر سکے، اس سے استفادہ اٹھا سکے. لیکن
خدا دکھانا کچھ چاہتا ہے، بندہ دیکھتا کچھ ہے. خدا سمجھانا کچھ چاہتا ہے، بندہ سمجھتا کچھ ہے. خدا بتانا کچھ چاہتا ہے، بندہ سنتا کچھ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ میں نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے عذاب عظیم ہے. آئیے رسول کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ خدا دکھانا کیا چاہتا ہے، بندہ دیکھتا کیا ہے. حبیب، خدا کا محبوب ترین بندہ، ہمارا نبی، آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت بتاتی ہے کہ اپنے نواسوں کو دوش پر بیٹھائے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے، بلکہ کہتا ہے اے رسول اللہ مبارک ہو، اور اے حسنین مبارک ہو کہ تم کو ایسے سوار ملے، ایسے سواری ملی. تو رسول اللہ نے کہا یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جو خدا دکھانا چاہتا ہے تم وہ دیکھتے نہیں، جو خدا بتانا چاہتا ہے تم وہ سنتے نہیں، جو تم کو سنانا چاہتا ہے وہ تم سنتے نہیں. بس یہی کچھ وجہ یہاں پر ہے. رسول اللہ کہتے ہیں تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ حسنین کو کیسے سوار ملے ہیں، حسنین کو کیسی سواری ملی ہے، بلکہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کو کیسی سواری ملی ہے. رسول اللہ سے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اے حبیب خدا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے سوار ملے ہیں. سواری تو تھی لیکن سوار ایسے خوش نصیبہ کو ملا کرتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملا کرتے. یہ سننے کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا دکھاتا کچھ ہے، تم دیکھتے کچھ ہو. میں دکھانا کچھ چاہ رہا ہوں، تم دیکھ کچھ رہے ہو. میں سمجھانا کچھ چاہ رہا ہوں، تم سمجھ کچھ رہے ہو. دیکھو، تم سمجھو اور دیکھو کہ جب رسول کی نگاہ میں حسنین کی اتنی عزت ہے تو خدا کی نگاہ میں کتنی عزت ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہی تو بات تھی کہ جب کسی نے عرض کیا پروردگار اے رسول اللہ یہ بتائیے جو آپ نے حدیثوں کو فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. اے حبیب خدا یہ بتائیے کہ خدا وحدہ لا شریک کا پیدا کیا ہوا بندہ اگر علی کا زمانہ نہ پایا ہو تو علی کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اعتراض ہوں گے، اسی وجہ سے صرف یہی حدیث نہیں رکتی ہے بلکہ حدیث آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو خدا وحدہ لا شریک کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو عقل دیا سمجھنے کے لیے، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل دیا محبت کرنے کے لیے. تو کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ؟ خدا کا حبیب کہتا ہے کہ اگر وہ انسان علی کا زمانہ نہ پایا ہو، علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکتا ہو تو علی کا ذکر کرے گا، عبادت ہوتی رہے گی. آگے بڑھا اعتراض کرنے والا، اے حبیب خدا اتنا بتائیے کہ چلیے ٹھیک ہے جس نے علی کا زمانہ نہ پایا ہو وہ علی کا ذکر کر عبادت کر سکتا ہے، لیکن اتنا یہ بتائیے کہ جو نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نہ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو نہ زبان رکھتا ہو، تو وہ کیسے علی کی عبادت کر سکتا ہے؟ تو حبیب خدا نے عجیب لہجے میں، عجیب انداز میں اس مترس انسان سے، اعتراض کرنے والے انسان سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ صرف تم قرآن رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. خدا وحدہ لا شریک اپنے بندے کو صرف زبان نہیں دیا ہے، صرف کان نہیں دیا ہے، صرف آنکھ نہیں دیا ہے کہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا علی کا ذکر، زبان سے کر نہیں سکتا علی کا ذکر. اس کا مطلب کہ علی کا ذکر کر نہیں سکتا، علی کی عبادت کر نہیں سکتا. تو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ سنو کہ جس کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہو، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہو، نہ بولنے کی صلاحیت ہو، تو یاد رکھنا اس انسان کے اندر قلب، دل ضرور ہوگا. جس دل کے اندر علی کی محبت ہوگی وہ دل ہمیشہ عبادتوں میں مصروف ہوا کرتا رہے گا. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. یعنی ہمارا رسول، ہمارا خدا بتانا یہ چاہتا ہے
کہ علی کی محبت، معصومین کی محبت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، نہ سننے کی محتاج ہے، نہ دیکھنے کی محتاج ہے، نہ سمجھنے کی محتاج ہے۔ ایک قیمتی چیز ہے انسان کے جسم کے اندر جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ دل انسان کے اندر نہیں ہو سکتا تو انسان مردہ ہو جایا کرتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ یاد رکھو، ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے، چاہے وہ جو بھی انسان ہو، تو چاہے جس طرح سے علی کا ذکر کرنا چاہے، علی کی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ دیکھ نہ سکے، چاہے وہ سن نہ سکے، چاہے وہ بول نہ سکے، دلوں میں محبت علی کو رکھے گا، عبادت ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اسی لیے خدا وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو عقل دیا، کان دیا، زبان دیا اور دل دیا، تاکہ کسی بھی راہ میں اعتراض نہ کر سکی، میرے معبود میرے پاس یہ نہ تھا، میرے معبود میرے پاس یہ نہ تھا۔ سب کچھ سے انکار کر سکتا ہے لیکن کبھی دل سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میرے معبود میرے پاس دل نہیں تھا، تو محبت کیسے کرتا؟ کیونکہ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا، اگر دل نہ ہوتا تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لہذا محبت اہل بیت معصومین کی محبت ضروری ہے، چاہے وہ کسی منزل میں ہو، چاہے کسی جگہ بھی ہو، چاہے جس جگہ بھی جیسے بھی ہو۔ اسی لیے تو محمد نصیر اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اور ہمارے مولا نہ مجمع کو محتاج ہے، نہ عوام کے محتاج ہے، نہ سارے عام کے محتاج ہے، نہ ان کو مجمع کی ضرورت ہے، نہ ان کو تمام لوگوں کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا، ان کے یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ اگر خلوص دل سے اگر چند افرادی فرش ازا پر بیٹھ جائیں تو وہ فرش ازا عبادتوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، وہ مقبولیت بارگاہ الہی میں ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا مقبولیت کے لیے خلوص کی شرط ہے، مجمع کی شرط نہیں ہے۔ مقبولیت کے لیے خلوص کی شرط ہے، دکھاوے کی شرط نہیں ہے۔ مقبولیت کے لیے عوام کی شرط نہیں ہے بلکہ خلوص کی شرط ہے۔ مقبولیت کے لیے راستوں میں سرے عام سرے بازار میں آنے کی شرط نہیں ہے بلکہ خلوص دل کی شرط ہے۔ خلوص دل سے اگر چند قطرہ نکل جائے آنکھوں سے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے بارگاہ معبود میں، بارگاہ معصومین میں، بارگاہ حسین میں، بارگاہ الہی میں۔ تو یاد رکھو، آج 8ویں تاریخ ہے محرم کی، رفتہ رفتہ پہلی بھی گزر گئی، رفتہ رفتہ دوسری بھی گزر گئی، رفتہ رفتہ تیسری بھی گزر گئی، رفتہ رفتہ چوتھی بھی گزر گئی۔ لیکن عزاداروں، دل بے چین کب ہوتا ہے عزاداروں کا؟ پہلی محرم آتی ہے اتنا دل بے چین نہیں ہوتا، ہاں دل روتا ضرور ہے کہ چاند نمودار ہوا، زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے۔ چاند نمودار ہوا، گلشن زہرا بکھرنے والا ہے۔ چاند نمودار ہوا، سکینہ یتیم ہونے والی ہے۔ چاند نمودار ہوا، زینب بے-ردا ہونے والی ہے۔ چاند نمودار ہوا، پیاسا حسین شہید ہونے والا ہے۔ چاند نمودار ہوا، بھرا گھر اجڑنے والا ہے۔ چاند نمودار ہوا، خیموں میں آگ لگنے والی ہے۔ چاند نمودار ہوا، بالیاں چھلنے والی ہے یتیم سکینہ کی۔ چاند نمودار ہوا، سکینہ کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ چاند نمودار ہوا، در دیواروں تک بے پردہ پھرایا جائے گا۔ چاند نمودار ہوا، شام و کوفہ مجمع اغیار میں شہزادیوں کو ننگے سر پھرایا جائے گا۔ چاند نمودار ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یہ سوچ کے عزاداروں کے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے عزاداروں۔ چند جملے مسائل کی میں نے زحمت تمام کر دی۔ 8ویں تاریخ محرم کی ہے، کل 9 ہو جائے گی، پرسوں 10 ہو جائے گی۔ بس زہرا کے گھر اجڑنے کے لیے بس 2 دن اور رہ گیا ہے، 2 دن اور رہ گئے ہیں، چند لمحے اور رہ گئے ہیں، زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا، ہر عزاخانہ ویران ہو جائے گا، ہر عزاخانہ ویران ہو جائے گا عزاداروں، ہر عزاخانہ ویران ہو جائے گا۔ چند جملے مذاہب کے میں نے رحمت تمام کر دی، چند جملے مذاہب کے میں نے رحمت تمام کر دی۔ میں نے کیا کہا؟ چاند نمودار ہوتے ہوئے عزاداروں کا دل ملولنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ گھر ویران ہو جائیں گے، یہ عزاخانے ویران ہو جائیں گے۔ عزاداروں 8ویں تاریخ محرم کی ہے۔ مولا حسین دھیرے دھیرے
اصحاب و انصار شہید ہوتے ہیں. مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. دھیرے دھیرے تمام اصحاب و انصار شہید ہوتے ہیں. عزاداروں 8 محرم ہے نا, دل کھول کے ہم رو نہیں پائے. محرم گزر گیا, جس کا انتظار سالوں سے ہوا کرتا تھا وہ چند دنوں میں ایسے گزرا جیسے پتہ ہی نہیں چلا. چاند نمودار ہوا, زہرا کی بے رضائی, بھارا گھر اجڑا, سب کچھ برباد ہو گیا کربلا کے میدان میں. عزاداروں جب یہ تاریخ دھیرے دھیرے عاشور کی طرف بڑھی, عزاداروں کا دل بے چین ہونے لگا. میں نے پڑھا نا, 1 محرم گزری دل بے چین نہیں ہوا, 2 محرم گزری دل بے چین نہیں ہوا, 3 محرم گزری دل بے چین نہیں ہوا. جب 7 محرم آتی ہے عزاداروں کا دل بے چین ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 7 محرم کو ہر عزادار اپنے گھر کو چھوڑ کر کربلا جایا کرتے ہیں مٹی لینے. جب یہ کربلا جاتے ہیں تو کربلا کی یاد آتی ہے. کربلا کی یاد آتی ہے. کیا یاد آتی ہے؟ ارے ہم اسی جگہ پر مٹی لینے آئے ہیں جس جگہ چند دنوں کے بعد زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا, جس جگہ چند دنوں کے بعد زہرا کا گھر, زہرا کا گلشن بکھر جائے گا. عزادارو 8 محرم ہے, تمام بچوں کے خیموں کے اندر پانی ختم ہونا شروع ہو گیا, پانی ختم ہونا شروع ہو گیا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا, کل پانی بند ہو گیا, آج سے پانی ختم ہونا شروع ہو گیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا عزاداروں, لیکن یاد رکھو کہ جس گھر کے اندر بچے پیاسے ہوں, بچے پیاسے ہوں, صاحب اولاد موجود ہوں, ان صاحب اولادوں پر کیا گزرتی ہے؟ باپ کا دل تڑپتا ہے, ماں کا دل تڑپتا ہے, بھائی کا دل تڑپتا ہے. کیوں تڑپتا ہے؟ کہ افسوس ہے اپنے اوپر, اپنے جسم کے اوپر, اپنے اوپر کہ ہمارے ہوتے ہوئے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے بچے پیاسے بلک رہے ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے بچوں پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. ارے ابھی تو سکون ہے کچھ کہ پانی ختم ہو رہا ہے. جب پانی ختم ہوتا ہے عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے. عزاداروں جب یہ یتیموں کے دلوں کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ اب چند دنوں کے بعد, چند لمحوں میں ہم اجڑ جائیں گے, بڑا گھر اجڑ جائے گا. ابھی تو سکون تھا کہ مولا حسین ہے, ابھی تو سکون تھا کہ ہمارا غازی ہے, ابھی تو سکون تھا کہ جوان علی اکبر ہے, ابھی تو سکون تھا کہ جناب قاسم ہے. ارے جب عاشور کی صبح نمودار ہوئی مولا حسین کے بعد, جب سب اجڑ گیا, کسی کے گھر سے 1 جنازہ نکلتا ہے, 2 جنازے نکلتے ہیں, تو کتنی بے کسی مجبور ہوتی ہے, کیسے حالات ہوتے ہیں. ارے مظلومیت حسین کہ جب کربلا کے میدان میں جب لاشوں پہ لاشیں, ایک ضعیف حسین لاتا ہے, رکھتا ہے, ایک شہید ہوتا ہے, لاتا رکھتا ہے. لیکن عزاداروں جب یہ مولا حسین نرغ اعداء میں گر گئے, ملعونوں نے بے دردی سے مولا حسین پہ وار کیا, مولا حسین کو شہید کیا, مولا حسین کو کند خنجر سے کاٹا گیا. لیکن عزاداروں جب بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو شرطوں کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں بقرعید کے کہ آپ گھروں میں قربانیاں ہوا کرتی تھی. بس آخری جملہ مصائب کا میں نے تمام کر دیا, آخری جملہ مصائب کا میں نے تمام کر دیا. ابھی چند دن گزرے ہیں نا, سب کے گھروں میں جانور ذبح ہوئے تھے. جانور ذبح ہونے کی شرائط کیا ہے کہ جب بھی جانور ذبح ہوا کرے تو پہلے پانی پلا دیا کرو, پھر ذبح کیا کرو. اور یاد رکھا کرو جب جانور کو ذبح کرنا تو جانور کے سامنے کوئی جانور موجود نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس خنجر سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ خنجر کند نہ ہو, اتنا تیز ہو کہ جانور کا گلا ذبح ہونے میں تاخیر نہ ہو, جانور تڑپے نہ. عزادارو معاذ اللہ کا میرا آقا حسین ان جانوروں سے بھی بدتر تھا. ارے ان ملعونوں نے جب حسین علیہ السلام کو ذبح کیا, ارے 12 ضربوں سے کاٹا گیا, کند خنجر کیا گیا. ارے حد تو تب ہو گئی, حد تو تب ہو گئی کہ پیاسا ذبح کیا گیا. ابھی قیامت نہیں گزری,
کند خنجر سے کاٹا مولا حسین نہیں تڑپے 12 ضربوں سے کاٹا مولا حسین نہیں تڑپے پیاسا کاٹا مولا حسین نہیں تڑپے ارے تڑپے تو تب تھے قیامت تو تب ہوئی کہ ٹلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی تھی بھائی کا گلا کٹتا ہوا ارے کیا گزری ہوگی ایک بھائی کا گلا کٹتے ہوئے زینب دیکھ رہی ہے ارے قیامت ہو گئی ارے جانور کے سامنے جانور کو لانا منع کیا کربلا کے میدان میں حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا زینب دیکھ رہی تھی ارے یہی تو وجہ تھی زینب لانا جان کی قبر پہ بیٹھ کے خون کی آنسو رو کر کہتی اے نانا ہر منظر بھول جاؤں گی لیکن اپنے بھائی کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے نہیں بھول سکتی ارے قیامت کا منظر تھا بھائی ذبح ہو رہا تھا بہن دیکھ رہی تھی قیامت تھی قیامت لعنة الله على الظالمين لعنة الله على قتل الحسين بكربلاء وأسرون كربلاء والشهداء كربلاء مور الہو ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما اور ہم سے جو آج کی مجلس میں خطا ہو گئی ہوں میرے معبود بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آقا حسین آپ کو جناب یسغر کا واسطہ خطا کو معاف فرما رہا اور ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما وار الہا اور اس وبا کو جلد جلد اس وائرس کو ختم کرتے بار الہا آپ کو جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ آپ کو مولا حسین کی سکھی ہوئی رگوں کا واسطہ آپ کو جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ آپ کو جناب سکینہ کی پھٹی ہوئی کانوں کی لوؤں کا واسطہ میرے معبود جلد سے جلد اس وائرس کو ختم کرتے تاکہ ہم جلدی سے جلدی مولا کی عزاداری مولا کا جلوس مولا کو پرسداری سر عام خلوص سے اور دل کھول کر دے سکے میرے معبود ہمارے مختصر سامان کو قبول فرما اور ہمارے جائز حاجات کو قبول فرما اور جلد جلد ہمارے آخری امام کو اللہ ضرور فرما ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم مطمئن حسین